واپس لیں، سرکار دے گئے ہیں، ابو بکر صدیق امت سے واپس لے لیں۔ تو آگے حدیث شریف جس طرح انہوں نے لکھی ہے، یہاں کوئی واپس لینے والی ذات یا جن کے لیے لینا ہے ان کا کوئی بھی تصور ذہن میں نہ لائے۔ مطلقاً حدیث کل کلب یعود فی صدقاتے ہی، العائد فی صدقاتے ہی کل کلب یعود فی قیئہ، یہ ترجمہ انہوں نے لکھا ہے اس پر اردو میں، اس سکرین سے آپ پڑھ لینا۔ بس اس واسطے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا دینا مناسب نہ سمجھا۔ یہ 4 جواب انہوں نے دیے ہیں کہ کہنے کو تو لوگ کہتے ہیں کیا ہو جانا تھا، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے مانگ ہی لیا تھا تو دے دیتے۔ تو یہ سید پاک اپنی عظیم امی کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے یہ بتا رہے ہیں کہ 4 وجوہات تھیں، اس واسطے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی اعتراض نہ کرو، وہ یہ کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے تھے۔ میرے ایک استاذ محترم بھی یہاں تشریف لائے تو کہہ رہے تھے کہ کچھ خلفاء کے خصوصی اختیارات بھی ہوتے ہیں تو خصوصی اختیارات سے دے دیتے۔ تو ان کی خدمت میں بھی میں نے الکوثر الجاری پیش کی تھی اور آج یہ ساری پیش کر دی ہے، یہ شواہد البرکات کی 4 وجوہات کہ اگر یہاں خصوصی اختیار چلتا ہی نہیں تھا ہی نہیں خصوصی اختیار اس سلسلہ میں کہ یہاں اگر وہ دیتے تو یہ 4 چیزیں لازم آتی جس کو الکوثر الجاری کے اندر معصیت کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے کہ اگر دیتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پھر یہ لازم آتا۔ یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 536 اور 537 تھا۔ اب آگے 538۔ میں صرف ناقل ہوں، میں صرف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لفظ ایک سید کے ہیں جو قطب المحققین پیر سید قطب علی شاہ صاحب بخاری قدس سیر العزیز کے ہیں، اور وہ بھی اس وقت رمی الجمرات پر شواہد البرکات برسا رہے تھے، تو انداز ایسا ہی ہونا تھا۔ اچھا جی، 538 صفحہ یہ بھی دیکھیں۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اسی حدیث لا نور سو پر عمل کیا، یا دوسرا جو اس کو لا نور سو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کے لحاظ سے، اور اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے۔ پھر ان سے کیا قصور ہوا، توجہ کرنا، یعنی پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا غلطی بنتی ہے؟ کوئی نہیں بنتی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ کیا قصور ہوا جو حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رنج ہوئیں؟ یعنی یہ جو ہے کہ غاضبت فاطمہ تو رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ حضرت صدیق اکبر پر غصہ نہیں تھا، رنج ان پر نہیں تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ تو اسی حدیث لا نور سو پر جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عمل کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چلے، پھر ان سے کیا قصور ہوا کہ جو حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا رنج ہوئیں۔ اب اگلا جملہ یہ بھی پاور سے سید ہی بول سکتا ہے، اور ہم سیدوں کے غلام صرف نقل ہی کر سکتے ہیں۔ کیا جملہ ہے؟ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں، سید صاحب ہم کہتے ہیں کہ جو شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور فرمان پر چلے، یعنی حضرت صدیق اکبر چلے اور عمل کرے، اگر اس سبب سے ایک جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو پھر بھی کوئی ڈر نہیں ہے۔ یعنی اگر سرکار کے حکم پر چلنے سے صرف سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہی رنج نہیں، سارا جہان بھی رنج ہو جائے، یہ سید صاحب کہہ رہے ہیں
یہ اسکرین پر آپ ان کی عبارت دیکھ سکتے ہو. یہی اللہ کے فضل سے سادات کا فیصلہ ہے. یعنی اگر کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرے، یہ ہمارا موقف ہے نا کہ وہ حدیث سے ناراض نہیں ہوئی تھیں، اس کی طرف آ رہے. پھر اگر اس سبب ایک جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو کیا سب جہان ہی رنج ہو جائے تو کوئی بھی ڈر نہیں. یہ کتب علی شاہ صاحب لکھ رہے ہیں. اور نہ ان پر کوئی الزام آتا ہے. کن پر؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر. اب یہ جو شور مچایا ہوا ہے روافض نے کہ دیکھو انہوں نے باغ نہیں دیا تو سیدہ ناراض ہو گئیں، سیدہ ناراض ہو گئیں. آپ جس طرح ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ حدیث سن کے ناراض نہیں ہوئی، جس طرح کہ ہم نے وہ کئی بار غزالی زماں حضرت سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی قدس سر العزیز کی کتاب پیش کرتے ہوئے بھی بتایا کہ حدیث سن کے تو ناراض نہیں ہوئیں، بلکہ اجتہاد دیکھ کے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہاد افضل ہے. تو یہ ایک طبیعت میں رنج تھا جو کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا. اور ویسے ہم نے آیت پیش کی ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. یہ تو عام مومنہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا فیصلہ سن کے دوسری بات نہیں کرتی، تو سیدہ پاک کس طرح آگے معاذ اللہ ناراض ہو سکتی تھیں حدیث کی وجہ سے. تو یہ حدیث سن کے ناراض ہونا یہ گھڑا ہوا ہے روافض نے. حدیث سن کے ناراض حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہونا یہ روافض کی سوچ ہے. تو آپ کہتے ہیں اور نہ ان پر کوئی الزام آتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، بلکہ یہ الزام تو باعقائد تمہارے، یعنی روافض کو کہتے ہیں، رمی الجمرات والوں کو، باقاعد تمہارے معاذ اللہ یہ الزام تو حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پر آتا ہے کہ کیوں کر آپ نے اس حدیث کے مخالف اور فرمان اپنے باپ کے برخلاف کیوں دعویٰ کیا. یعنی روافض یہ تو معاذ اللہ تمہاری وجہ سے الزام آ جائے گا کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث کا بھی لحاظ نہیں کیا. یہ تمہارے دعوے کے مطابق، روافض کے دعوے کے مطابق تم الزام لگانا چاہتے ہو بہتان حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ انہوں نے نہیں دیا اور ان پر سیدہ ناراض ہو گئی. اگر یہ تمہارے والا مطلب لیا جائے تو یہ تو بہت بڑا اعتراض معاذ اللہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا پر ہو جائے گا. بلکہ یہ الزام تو باعقائد تمہارے معاذ اللہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا ہے. کیوں کر آپ نے اس حدیث کے مخالف اور فرمان اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برخلاف کیوں دعویٰ کیا. اب اس کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو آپ نے جواب دے دیا، اگلے لفظ پھر ان کے ہیں. کہتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کا عرف ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں کیونکہ یہ بہت پرانا اردو ہے، 1313 ہجری، کیونکہ یہ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو جواب دے دیا کہ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث، تو پھر کیوں یہ غلط دعویٰ کیا؟ اب جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں. جو جواب میں جس پر طوفان اٹھایا گیا، یہ تو سید صاحب کیا لکھ رہے ہیں، یعنی یہ سب کچھ ابھی روافض کے عقیدے پر آ رہا ہے. یہ میں اپنی طرف سے
وضاحت کر دوں کہ روافض کو کہہ رہی ہیں کہ پھر تمہارے نظریے پر تو پھر یہ دعوی غلط بنتا ہے معاذ اللہ. تو یہ لفظ بہرحال اس طرح انہوں نے لکھے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ورثہ سے اپنی اولاد کو جواب آپ نے دے دیا تو پھر کیوں یہ غلط دعویٰ کیا؟ پس جب بنائے دعویٰ ہی غلط ہے اور بے جا ہوئی تو پھر ان کا رنج وغیرہ ہونا اور عزیز تک کلام نہ کرنا یہ سب بے بنیاد اور غلط ہوا. یہ سید قطب علی شاہ صاحب بتا رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے نظریے کے مطابق، کن کے؟ روافض کے، کہ جو کہتے ہیں کہ حدیث سن کے غصہ آ گیا، کہ یہ اگر حدیث کے ہوتے ہوئے وہ اگر پھر اس انداز میں حدیث کی وجہ سے غصے میں آ کر یہ کہہ رہی ہیں تو پھر یہ سارے اعتراضات جو ہیں وہ معاذ اللہ لازم آئیں گے، اور کوئی رنج وغیرہ کا اثر نہ رہا. اب کہتے ہیں دیکھو یہ میری دلیل ہے کہ یہ جو کچھ درمیان میں آیا یہ مقابل کے نظریے سے لازم آ رہا تھا، یعنی روافض نے جو بات کی. کہتے ہیں دیکھو اس تمہارے دعوی خام کے سبب، اے روافض تمہارے کچے دعوے کی وجہ سے تو حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر الزام آیا. ہاں اگر ہم اہل سنت کے موافق کہو تو پھر جناب زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی الزام نہیں آتا، کیونکہ یہ تو غلطی اور سب کچھ یہ تو معصیت والی لازم آ رہی تھی مخالف کے نظریے کے مطابق. کہتے ہیں ہمارے والا دعویٰ مانو تو پھر جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے فدق سے اپنے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دعویٰ تو کیا، مگر جب ان کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے یہ حدیث لا نور سو پہنچ گئی تو پھر اس وقت چپ چاپ ہو گئیں، پہنچ گئی تو چپ چاپ ہو گئیں، کوئی رنج وغیرہ بھی نہ رہا. بس اس طرح نہ تو حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر کوئی الزام آتا ہے اور نہ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر کوئی طعن کیا جا سکتا ہے. یہ تشریح آپ نے کر دی اس صورتحال میں کہ جب ادھر سے اعتراض نہ کیا جا رہا ہو کہ مطلقاً یعنی جو مسلک اہل سنت ہے اس کے لحاظ سے الزام اس لحاظ سے نہیں بنتا، تب بنتا ہے جب روافض والا مسلک لیا جائے کہ وہ حدیث سن کے ان کو غصہ آ گیا تھا، حدیث سن کے رنج ہو گئی تھی، تو پھر وہ لازم آتا ہے. جبکہ ہمارے نزدیک جو صورتحال ہے، ہم شروع سے لے کر اب تک جو مضمون بیان کر رہے ہیں، حدیث سن کے رنج نہیں ہوا تھا، اور اس بنیاد پر ان پر بھی کوئی ایسی چیز لازم نہیں آتی جو عیب ہو، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی کوئی ایسی چیز لازم نہیں آتی جو عیب ہو. تو یہ ہے اہل سنت و جماعت کا نظریہ جو سید قطب علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے. آگے چل کر غاضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت لکھتے ہیں صفحہ نمبر 539 پر. اب یہ لفظ جو وہ بول رہے ہیں یہ بھی میں صرف ناقل ہوں، اور اس امانت کے پیش نظر کہ سادات گرامی کو اپنے بڑوں کا لکھا ہوا پڑھنا چاہیے. چلو ہم جیسوں کی کیا حیثیت ہے، سادات کا لکھا ہوا تو پڑھیں. تو کہتے ہیں یہ اب ان کے اپنے الفاظ اہل سنت کے نظریے کے مطابق غاضبت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتے ہیں کہ جب حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ یہ دعویٰ میرا بے جا تھا. اب میں اس کو نرم طریقے سے بولتا ہوں، بے جا تھا،
کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ اگرچہ لفظ تو سید صاحب کے تھے لیکن تم نے زور بڑا لگایا تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ